وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بجائے اپنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک لے کے ایک اپنا روڈ میپ، تو آج شاید پاکستان اس ڈگر پہ نہ پہنچتا جہاں آپ نے کھڑا کر دیا۔ ہمارے لیے جو چوائس تھی ریاست یا سیاست، ہمارے لیے بڑا آسان تھا۔ آپ تو اپنے بوجھ پہ گر جانا تھا۔ آپ نے جب آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو اس وقت تو لوگ لائنوں میں لگے ہوتے میاں نواز شریف صاحب کے پاس لندن میں، آپ کی پارٹی کے سینئر ترین لوگ ٹکٹیں لینے کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ۔ لیکن ایک بڑا کانشیس فیصلہ کیا، ملکی مفاد میں فیصلہ کیا، عوام کے 23 کروڑ عوام کے بہتری کے لیے فیصلہ کیا، اپنی ریاست کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم سیاست کو جتنا نقصان ہوگا قربانی دیں گے لیکن ریاست کو بچائیں گے۔ آپ کا موٹو، آپ کا نصب العین الٹ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر سیاست ہے تو میں ہوں تو سیاست ہے، اگر میری سیاست نہیں ہے تو ریاست جاتی ہے تو جائے جہاں جاتی ہے، بھاڑ میں۔ یہ ہے آپ کا موٹو، یہ ہے آپ کی سوچ۔ آپ کو بھی پتہ، میں آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ عمران نیازی صاحب، آپ کے میں کچھ شیشہ دکھاؤں آپ کو کہ آپ کو حکومت کہاں ملی تھی اور آپ نے حکومت کہاں چھوڑی۔ پاکستان کے عوام، اللہ کی امانت آپ نے کہاں چھوڑی۔ میں آپ کو کچھ نمبر دیتا ہوں، ذرا یہ چیک کروا لیں اپنے جتنے آپ کے سوڈو انٹلیکچوئل آپ کو مس فیڈ کرتے ہیں ان سے چیک کروائیں۔ ہم نے جی ڈی پی گروتھ جو تھی 6.10% پہ چھوڑی تھی اس ملک کی، جو کہ معاشی شرح نمو جو ہے ترقی کا، اور ہمیں 4.05% پہ ملی تھی۔ ہم نے یہ نہیں کیا کہ پہلے اس کو تباہ کیا اور پھر کھڑا کیا۔ ہم نے 4.5 پہ لی، اگلے سال 4.6 اور اس سے اگلے سال 4.56، پھر 4.61 اور پھر 6.10%۔ یہ نمبر ہمارا نہیں ہے، آپ کا نمبر ہے 6.10۔ آپ نے تو آتے ہی جھوٹ بول کے جو 5.58 ہم نے ڈکلیئر کیا تھا، آپ نے اس کو 5.53 کر دیا تھا۔ لیکن جب ری بیسنگ ہوئی، فائنل نمبر آئے تو آپ کو کوئی افسوس بھی نہیں ہوا کہ میں نے جو ایک ٹیمپرنگ کر کے 5.53 کی تھی، آپ کو اپنے ہاتھوں سے 6.1% کرنی پڑی۔ آپ نے کیا کیا، اس جو کہ ایک مین انڈیکیٹر ہے جو پورے معاشی موومنٹ کو شو کرتا ہے، آپ نے پہلے سال ہی اس کی تباہی کی، 3.12% پہ لے کے گئے 6.1 کو، پھر آپ نے 1% نیگیٹو پہ چلے گئے، آپ منفی میں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک منفی میں جب آپ انکریز کیلکولیٹ کریں تو وہ ایک جمپ کرے گی، اس کے بیسس پہ آپ نے 5.97 پہ یہ جی ڈی پی اس ملک کی چھوڑی۔ میں آپ کو ذرا آپ کے نمبرز بھی بتا دوں تاکہ آپ کو ذرا خیال رہے، یہ نمبر چیک کر لیں۔ یہ سروے، اکنامک سروے کے نمبر ہیں، وہی اکنامک سروے جس کو آپ کہتے ہیں جی میں نے تو وہاں سے نمبر لیے ہیں۔ ہمیں جو معیشت پہلے سال ملی وہ $244 بلین کی معیشت تھی، یہ پاکستان کی معیشت جو تھی۔ ہم اس کو 5 سال میں $356 بلین کے اوپر لے کے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ $112 بلین کا معیشت کے سائز میں، حجم میں پاکستان میں اس کو اضافہ کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ $356.8 ارب کی معیشت کو آپ نے 4 سال میں قریباً $382.8 بلین پہ چھوڑ کے گئے۔ آپ فرق نکالیں گے تو $26 ارب کی صرف آپ نے معیشت میں 4 سال میں اضافہ کیا۔ ہم نے 112 بلین الحمدللہ اضافہ کیا اپنے ٹینیور میں۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ اسی طرح عام آدمی کی جو فی کس آمدنی ہے، جو کہ ریئل ٹرمز میں ڈالر میں کمپیئر کرتے ہیں، تو جتنی آپ اپنی معیشت کو بہتری کریں گے، عوام میں خوشحالی لائیں گے، اتنی اس کی فی کس آمدنی پاکستان میں بڑھے گی۔ آپ نے کیا کیا؟ پہلے میں بتا دوں ہم نے کیا کیا۔ ہم نے 13-14 سے، جبکہ یہ 1389 یہ اس وقت پر کیپٹا انکم تھی، ہم اس کو 5 سال میں 1768 پہ لے کے گئے۔ اضافہ کتنا ہوا؟ $379 فی کس۔ آپ نے کہاں چھوڑا اس کو؟ آپ نے اس 1768 کو آپ نے 1798 پہ چھوڑا۔ یہ ہے آپ کی کارکردگی، یہ ہے فی کس آمدنی میں اضافہ آپ کے 4 سالہ دورہ حکومت میں۔ یعنی آپ نے صرف اس میں $30 کا اضافہ کیا۔ آپ نے بڑے دعوے کیے تھے، مجھے چن لیں،
मैं तो इस मुल्क की, इन्होंने 5 साल में टैक्सेस रेवेन्यू डबल किए, मैं 1 साल में करूंगा। आपको याद होगा, स्क्रीन शॉट चाहिए तो भेज देंगे आपको। 8,000 अरब करूंगा। कहां छोड़ा? 6,000 अरब पे। कितने सालों में? 4 सालों में। ये कमिटमेंट थी आपकी आवाम के साथ और ये आपकी डिलीवरी थी। जीडीपी टैक्सेस का जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक नंबर होता है, वो हमारा 12.6% था, आपने करीबन 10% पे छोड़ी। लेकिन चूंकि आपने रीबेसिंग की, आपने ड्रामा किया, उसके बावजूद हमारा 9.8% था, आपका 9.2% है। तो आपने कौन सी बेहतरी की है इस मुल्क की और इस कौम के लिए, वो मेरी समझ से बाहर है। महंगाई का तूफान आपकी वजह से इस मुल्क में आया। उसकी 2 वजूहात हैं। आपने रुपए को खुला छोड़ दिया, आपने पाकिस्तान की मईशत की परवाह नहीं की, आप जो है वो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की जो है वो उसकी सियासत पे लगे रहे और आपने कोई फिक्र नहीं की कि आवाम के पास को क्या हो रहा है और उनके मसाइल क्या हैं। हमने 8.6% पे 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुकूमत पकड़ी और हमने इस जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, हम इसको नीचे लेते 5 साल में 4.68% पे आपको हुकूमत हैंड ओवर हुई और फूड इन्फ्लेशन 2% थी। जब आपने इसको छोड़ा तो आपने 12.2 यानी करीबन 250-300% इजाफा करके आपने इस मुल्क की महंगाई को छोड़ा। ये आज जो महंगाई नजर आ रही है ना, ये सब आपकी तबाही जो की है आपने, मुआशी तबाही, रुपए का बेड़ा गर्क किया। आए थे आप कर्जे 10,000 अरब कम करने इस मुल्क के। आप जिस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में जाते थे, ये एक शर्मनाक बात है, आप सऊदीया गए, आप यूएई गए, आप अमेरिका गए, आप जिस मुल्क में गए, आपने मुल्क को बदनाम किया। आपने कहा कि हमारा कर्जा 30,000 अरब है, हालांकि वो पब्लिक डेट नहीं था, वो लाइबिलिटीज अदायगियों समेत है जो कि स्टेट अपने यानी हुकूमत पाकिस्तान नहीं अदा करती, वो जो अदारे हैं उनका, लेकिन आपने ऐड किया, चले उसी पे ले लेते। आपने कहा जी 30,000 अरब पे मुझे मिला, 30,000 अरब पे इन्होंने 10 साल में कर्जा ले गए। 6,000 अरब था मुशर्रफ के ज़माने में। मुशर्रफ साहब को $38 बिलियन जो है वो दूसरे ममालिक से मिले, उनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं थी। हम उस वक्त वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट पार्टनर थे, ये मुल्क जो था। लेकिन ये जो कर्जा आप 10,000 अरब कम करने आए थे, यानी कर्जा उस वक्त 24,958 बिलियन था, मैं उसको 25,000 राउंड ऑफ करके कहता 25,000 अरब था, और अदायगियां जो थी वो जरा 30,000 अरब से कम थी। लेकिन आपको शौक था कि मैं 30,000 अरब सारी दुनिया को पाकिस्तान बदनाम करूं। जाते थे आप सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंसेस में और आप कहते थे कि पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब है, ये डेट सस्टेन नहीं कर सकता, ये मुल्क का बिल्कुल। दूसरा आप कहते थे वहां करप्शन का अंबार लगा हुआ है सियासतदानों में, ये मुल्क करप्ट है। और तीसरा, आपको शर्म आनी चाहिए थी, आप कहते थे कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। कोई एक बेवकूफ ही होगा जो आपका कर्जे का नैरेटिव सुनेगा, जो आपके यानी करप्शन, अपने मुल्क की बदनामी सुनेगा और उसके बाद कहेगा मैं अब पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करूं। और उसका एक सबूत है। हमारे ज़माने में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, जो $1,700 मिलियन थी, वो $2,780 मिलियन पे हम छोड़ के गए हैं। आप इसको कहां छोड़ के गए हैं? 1,868 मिलियन पे। खान साहब फिगर चेक करें, ये आके जनरल लेक्चर ना दे कौम को, आपको माफी मांगनी चाहिए कौम से। इस मुल्क की तबाही आप जिम्मेदार है, आपकी हुकूमत जिम्मेदार है, आपके साथी जिम्मेदार है। और मैं आपको आपकी जरा दिखाता हूं। आपको बड़ा एक अचीवमेंट का शौक था, आपके दूसरे साल और तीसरे साल के निकाले सारी लाइब्रेरी से वीडियोस और आपके इंटरव्यूज, और हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया। सिर्फ एक ही चीज थी आपके पास, आपने देखा कि आपने कहां छोड़ा है। हमारा अगर आखिरी साल का करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो अगर 19.2 बिलियन था, मैं आपको नंबर्स भी बता दूं, एवरेज निकालेंगे तो बिल्कुल अनरीजनेबल नहीं है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पहले साल का 3.1 बिलियन था डॉलर, दूसरे साल 2.8 अरब था, तीसरे साल $5 बिलियन था, चौथे साल $12.3 बिलियन था, और जो आपने ड्रम अप किया सारी दुनिया में $19.2 बिलियन था।
آپ کو کیا پتا کہ آپ نے کتنی ضرب عضب لڑی ہے پاکستان کے لیے فائنانس کی ہے, آپ نے کتنے رد الفساد فائنانس کیے ہیں, آپ نے کتنی سیکیورٹی آپریشن فائنانس کیے ہیں اپنے زمانے میں, یہ آپ نے کتنی لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے. مسلم لیگ نون کو تو میاں نواز شریف کی قیادت میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملی تھی, دیہاتوں میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملی تھی. اس کو کیا مفت میں ختم ہو جانی تھی؟ کہ آپ نے کیپٹل انویسٹمنٹ نہیں کرنی تھی؟ ہمیں پتا ہے کہ چوتھے سال میں, آپ کو میں نے نمبر بتائے ہیں, لیس دین ایوریج پہلے 3 سال کی $4 ارب سالانہ ہے, چوتھے سال اور پانچویں سال ہماری 12-12.5 بلین ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا. یہ تاکہ پاکستان کے عوام کو اندھیرے ختم ہوں, وہاں روشنیاں آئیں, پاکستان ترقی کرے, اپنے ضرب عضب کے خلاف جو حوالے سے رد الفساد کے حوالے سے, سیکیورٹی آپریشنز کے حوالے سے ہم نے جان بوجھ کے خرچ کیا کہ ان چیزوں کو عوام کو ایک امن اور سلامتی دی جائے. آپ نے تو یہ کچھ نہیں کیا. پھر آپ کیسے 17.4 ارب ڈالر پہ آپ چھوڑ کے گئے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کا. یہی ایک آپ کی یہ آپ اپنا کلیم کیا کرتے تھے, اور دوسرا بھی میں بھی بتاتا ہوں, آپ ایکسپورٹس کلیم کرتے تھے. یعنی وہ ہمارے زمانے میں جو ایکسپورٹ کا قریباً 25 ارب ڈالر تھی اور 25 پہ ہم نے چھوڑا, آپ نے کہا جی یہ دیکھو میں نے اس کو 32 ارب پہ پہنچا دیا. کیسے پہنچا دیا؟ آپ نے 400 ارب روپیہ 1% پہ دیا, اور ری فربشنگ, رینوویشن اور ایکسپینشن آف دی انڈسٹری کے لیے دیا, اور اس سے اور انٹرنیشنل پرائسز, یونٹ پرائسز زیادہ ہوئیں. آپ اپنی کوانٹٹی دیکھیں. بات یہ ہے کہ آپ کو سچ بولنا چاہیے, یا تو آپ کو علم نہیں ہے, یا آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ جھوٹ بتایا جاتا ہے. آپ کے زمانے میں جو امپورٹس ہیں وہ 72 بلین ڈالر پہ گئی, جو ہمارے زمانے میں 55 بلین ڈالر تھی. آپ کے زمانے میں جو ایکسپورٹ تھیں وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں اضافہ ہوا, لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے. ہم نے 24.8 بلین ڈالر پہ چھوڑی ایکسپورٹ, اور آپ نے 32 بلین پہ لے کے گئے. یس ٹھیک ہے, اس کو ہم مانتے ہیں. دو چیزیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ایکسپورٹ آپ کلیم کرتے تھے, یہ دو. باقی ہر انڈیکیٹر کا آپ نے بیڑا غرق کیا. پاکستان کی معاشی تباہی ہر طرف رائٹ لیفٹ سینٹر آپ نے کی, اور صرف یہ دو چیزیں تھی جس میں آپ نے بہتری دکھائی, ایک کو جاتے جاتے اس کا بھی بیڑا غرق کر گئے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ قریباً 17.5 ارب ڈالر پہ خود بھی چھوڑ کے گئے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کا اس ملک میں جو دوسری تباہی ہوئی, آپ نے جب روپے کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اس کو کھلا چھوڑا, اور اس کے بعد اس کی جو انفلیشنری امپیکٹ تھا, جو اس کے یعنی نتیجے میں مہنگائی آنی تھی, وہ آسمان پہ چلی گئی. ایک طرف آپ کے قرضوں میں بے پناہ اضافہ, 25,000 ارب جو ہے وہ 44,000 ارب پہ چلا گیا. آپ کا پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹی 30,000 ارب سے 55,000 ارب پہ چلا گیا. اب آپ کو جس پیمانے سے ناپیں, آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف پبلک ڈیٹ جو 25,000 سے 44.5 پہ گیا, 19,500 ارب پہ اضافہ ہوا, اور دوسری طرف جو آپ کا شوقیہ فگر تھا جو ساری دنیا میں جا کے 30,000 ارب کے آپ پرچار کرتے تھے, وہ 55,000 ارب پہ چلا گیا. 25,000 ارب کا اضافہ ہو گیا. آپ تو 10 ارب کم کرنے کے لیے آئے تھے. آپ کے قرضوں کی ایک ہسٹری بن چکی ہے جو کہ 75 سال میں نہیں بنی. آپ نے قریباً 75% کے قریب قرضوں میں اضافہ کیا اپنے صرف 4 سالہ دور میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرضوں میں اضافہ, اس طرف آپ کا روپے کو کھلا چھوڑنا, مہنگائی آسمان پہ جانا, یہ ساری چیزیں جو اس نے تباہی کر دی ہے پاکستان کی معیشت کی, اور عوام کی کمر توڑ دی. تو آپ ذرا جب بات کریں تو حقیقت سامنے رکھا کریں نیازی صاحب, یہ کوئی مناسب نہیں ہے. ہم نے پالیسی ریٹ جو تھا, یعنی جو بیس بینک کا انٹرسٹ ریٹ جسے کہتے ہیں, وہ ہم نے جب ٹیک اوور کیا تو 9.8% تھا. جب ہماری حکومت نے اس کو ہینڈ اوور کیا تو یہ 6.5% تھا. یہ جب میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑا تو یہ قریباً 5.5% تھا. جب میاں نواز شریف کے بعد چند مہینے ہمیں ملے شاہد خاقان نوازی صاحب کے, تو یہ 6.5% پہ ہم چھوڑ کے گئے. وہ جو 6.5% کا ریٹ ہے, آپ 14.25% پہ لے گئے. بیس ریٹ 14.25% پہ, وہ تھی ایک اور تباہی کا, اس ملک میں تباہی کا بیس بنانا, اور اس ملک کی آئندہ آنے والے کئی سالوں میں اس تباہی کا اثرات چھوڑنا. اسی طرح آپ نے جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کہتے تھے, ہم نے تو بہت امپروو کر دی, ہماری جی ڈی پی بہت بڑھ گئی, اس لیے ڈیٹ, ہمارا قرضہ کوئی اتنا برا نہیں ہے.
ہم نے 63.7% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی چھوڑا تھا, قرضہ جی ڈی پی کے پرسنٹیج کے حوالے سے. آپ نے اس کو بھی 73.5% پہ چھوڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی بار بار غلط بیانی اور جھوٹ اور اس طرح کی جو آپ کے نمبرز ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے. آپ یا تو لائیو مذاکرہ کر لیں اور آپ لے آئیں اپنے سارے نمبر, ساتھ اکنامک سروے بھی رکھ لیں, اسٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹس بھی رکھ لیں, اور ہم بحث کر لیتے ہیں, لیکن عوام کو گمراہ مت کریں. آپ نے کہا جی کہ شوکت ترین صاحب نے بات سمجھانے کی کوشش کی اور وہ بھی سمجھ نہیں آئی. کیا بات سمجھانے کی کوشش کی نیازی صاحب؟ جا کے کے پی کے وزیر خزانہ کو اور پنجاب کے وزیر خزانہ کو یہ کہا کہ آئی ایم ایف کو کوآپریٹ نہ کرو. اس کی ساری جو ہے آڈیو لیک تو آ چکی ہیں, وہ تمام بات چیت تو آ چکی ہے, وہ تو غداری کے زمرے میں آتی ہے ایسی چیز. یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نے تو نہیں کیا تھا, یہ آپ نے کیا تھا, یہ آپ کا پسندیدہ معاہدہ تھا. لیکن جو آپ کی عادت ہے, جب آپ کو پتا چلا کہ میں اب جا رہا ہوں, تو آپ نے جو بین الاقوامی کمٹمنٹس کی تھی آئی ایم ایف وغیرہ کے ساتھ, آپ نے اس کو ڈس اون کر دیا. آپ نے بلکہ جو جتنا پرفارم کیا تھا اس کو ریورس کر دیا. آپ نے لینڈ مائنز بچھا دی پاکستان کی معیشت میں. اور اگین کہ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد آپ کو فارغ کیا جاتا اور اگر اسی وقت جنرل الیکشن ہوتے, پاکستان پتہ نہیں کس نہج پہ آج پہنچ چکا ہوتا, لیکن آپ کو لوگ یعنی مار رہے ہوتے فزیکلی. وہ تو آپ خدا کا شکر کریں کہ ایک بہت بڑا فیصلہ اپوزیشن نے کیا کہ ہم سیاست قربان کر کے ریاست کو بچاتے ہیں. ہم عوام 23 کروڑ عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. کوئی بات نہیں اگر ہمارے سیاسی کیپٹل میں نقصان ہوگا. تو آپ شوکت ترین صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے, آئی ایم شیور کہ اگر آپ نے نہیں سنی تو وہ آڈیو لیک جو ہوئی ہیں سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا دو وزیر خزانہ کو کہ جی آپ کوآپریٹ نہ کریں آئی ایم ایف کے ساتھ جب یہ حکومت آ چکی تھی. تو پروگرام بھی آپ نے کیا, اور پروگرام 2019 میں کیا. 3 سال کا پروگرام ہوتا ہے, وہ پروگرام آپ مکمل نہیں کر سکے, وہ آج بھی ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے. اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل ہوا ہے, وہ 2013-2016 ہے. میاں نواز شریف صاحب نے جب اوتھ لی 5 جون 2013 کو, 7 جون کو کابینہ نے لی, 12 جون کو ہم نے بجٹ پیش کر دیا. ہم نے 4 جولائی کو سٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیا آئی ایم ایف کے ساتھ. آپ نے تو 1 سال لگا دیا تھا, آپ نے تو خودکشی کر لینی تھی وہاں جانے کی بجائے. لیکن آپ تو آج بھی خودکشی کا لفظ بھی آپ کو شاید بھول گیا ہو کہ میں نے کیا کہا تھا عوام کو, اور وہ ڈاکومنٹڈ ہے, وہ لوگوں کے پاس اسکرین موجود ہے, اسکرین شاٹس. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو معیشت پہ ڈوبتی چھوڑ کے آپ گئے تھے, وہ اس کی تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں. وہ اور یہ معیشت یہ کوئی بجلی کا سوئچ آن سوئچ آف بٹن نہیں ہے کہ میجک وینڈ نہیں ہے. ہم نے 5 سال محنت کر کے پاکستان کو وہاں لا کے کھڑا کیا تھا. آپ نے 4 سال لگا کے اس کی تباہی آپ نے کی ہے. تو یہ سال لگتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں. اور پہلے جو آپ نے تباہی کا جو ایک چھوڑا سائز اور جو اس کی سپیڈ, وہ ابھی جاری ہے. ہم اس کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم لگے گا. اور یہ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت بڑی اپنی قربانی تمام پارٹیاں دے رہی ہیں اپنے سیاسی کیپٹل کی. آپ کو تو چاہیے کہ جی مجھے حکومت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ خدا نہ خواستہ آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایٹم بم اس پہ گرے تو مجھے پرواہ نہیں ہے اس ملک پہ. یہ آپ کی حب الوطنی. تو میں ایک اور آپ کو ذرا بتاؤں, سٹاک مارکیٹ جو تھی وہ میاں نواز شریف کے زمانے میں یہ بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ تھی ساؤتھ ایشیا کی, چوتھے 2016-2017 میں. یہ اس نے وہ اپنا یعنی اس جگہ اپنی اچیو کر لی جہاں اس کو بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ ڈکلیئر کیا گیا, اور دنیا کی 5ویں بہترین یعنی سٹاک مارکیٹ ڈکلیئر ہوئی. آپ کو پتا کہ آپ نے کیا کیا سٹاک مارکیٹ کے ساتھ؟ $100 بلین کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی. وہ $100 بلین کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ آپ نے $25 بلین پہ آ چکی ہے. اگر آپ سب چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ کا ضمیر ضرور ملامت کرے گا کہ میں نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے, میں نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑی تباہی کی ہے. آپ نے پاکستان کی کریڈیبلٹی کا بیڑا غرق کر دیا. کمٹمنٹس کی, ریٹن کمٹمنٹس کی,
प्रोग्राम नहीं हुआ, हमने तो 2013 में शुरू किया, 2016 में ख़त्म किया। पाकिस्तान अपना तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था, लोएस्ट इन्फ्लेशन, वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ, लोएस्ट इन्फ्लेशन मीन 4.6 फूट 2%, 6.1%। मैंने आपको अभी बताया है कि जीडीपी ग्रोथ 6.5% जो है वो पॉलिसी बेस इंटरेस्ट रेट मियां नवाज शरीफ ने जब छोड़ा 5.5% थी, और बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट साउथ एशिया की, कर्जों में 63.7% ऑफ द जीडीपी। ये तो, और दुनिया सारी तारीफें करती थी। यही वो इस्लामाबाद का शहर था जहां वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट भी आया। किसी हुकूमत में ये सारे लोग नहीं आए एक दफा। जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने ये प्रोग्राम मुकम्मल किया और परफॉर्मेंस दिखाई, तो सब ने, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट डॉक्टर किम आया, क्रिस्टन लगार्ड एमडी जो है IMF वो आई, नकऊ जो है प्रेसिडेंट नकऊ एशियन डेवलपमेंट बैंक का आया, AIIB बैंक का अपना प्रेसिडेंट जिन आया, कौन सा अदारा है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का अहमद मोहम्मद अली आया, वो भाई सब आए और पाकिस्तान के कैपिटल में दारुल खिलाफा में बैठ के पाकिस्तान की तारीफें की। और दुनिया का जो बेहतरीन जो जेट्रो अदारा है जापान का, उसने क्या कहा? पाकिस्तान इज लाइकली टू बी द सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। न्याजी साहब, आपने कॉन्स्पिरेसी के साथ जो यानी इंतखाबात चोरी करके आप हुकूमत में आए थे, उसकी बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान अदा कर रहा है और करेगा। ये एकदम से खत्म नहीं होगा, ये कर रहे हैं हम, लेकिन हम अपना तहम्मुल से अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान इसको रोकें और इसको दोबारा तरक्की की राह पे लगाएं, और इंशाल्लाह लगेगा। ये 2013 और जब 2017 का जब मुआवजा होता है तो दुनिया देखती है, दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया। आपने, जैसे मैंने अर्ज किया कि आपकी जो एक और जो शाखसाना था सर्कुलर डेट, आप उसकी बात करते हैं। सर्कुलर डेट किधर था जब मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली, PMLN ने 503 अरब। सर्कुलर डेट हमने कहां छोड़ा? 1148 अरब। ये एवरेज कितने हुई साल की? 129 बिलियन, 129 अरब सालाना। आपने क्या किया? उस 1148 अरब को आपने 2467 अरब पे छोड़ा सर्कुलर डेट। उसकी एवरेज सालाना कितनी है? 330 अरब। एक तरफ 129 अरब सालाना, एक दूसरी तरफ 330 अरब सालाना। फिर आपने कहा कि बड़ी बड़ी गलत बयानी कीजिए, कीमतें यूरिया की बढ़ गई हैं और पता नहीं कितने अरब का नुकसान हो गया फार्मर का। एक्सक्यूज मी, कीमतें तो वही हैं 2000 अपना 350, और इससे पहले कीमत 2250 थी अपने पहले 6-7 महीने में। तो कौन सी कीमत बढ़ गई है? खान साहब जरा बताएं अवाम को और सबूत दें। तो मैं समझता हूं कि इसी तरह आपने कहा जी कि हमने 55 लाख नौकरियां दे दी। आपने कौन सी 55 लाख नौकरियां दी हैं? मुझे कोई आपका क्रेडिबल एविडेंस दिखाएं और कि 55 लाख नौकरियां दी हैं। आपके जो दौरे हुकूमत में जो नौकरियां थी, वो 55 लाख का तो नंबर कहीं नहीं है। जो लेबर सर्वे है, जो डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान की, उसमें मैं वो देख रहा हूं, वो नंबर जो है वो तो नोवेयर नियर। आपका तो करीबन 33 मिलियन जॉब थी, जो है एक्चुअल नंबर जो ये देते हैं सर्वे वाले। तो आपका ये प्रॉब्लम है कि आप इसमें बिलीव करते हैं कि झूठ इतना बोलो कि लोग उसको सच समझें। आपने रिसेंटली एक वाइट पेपर भी इशू किया था, आपके तमाम अफलातूनों ने मिलकर बनाया था, झूठ का फलंदा था। और उसका मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। आपने कहा कि जी फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2018 में 7.6 था, हमने उसको रिड्यूस किया। आप झूठ बोल रहे थे, ये 5.8 था और ये आपने उसको 7.6 बना दिया। आपने कहा कि ये जो हमारा टैक्स का जो है इंक्रीज वो 3.7 ट्रिलियन से 5.5 हुई, और एक्चुअल नंबर जो है वो कुछ और कह रहे हैं पहले और दूसरे साल के आपके। आपने कहा कि जी 1.5% इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे 2018 में नीचे चली गई। वो आप मेरे ख्याल कुछ ही नॉर्मल नहीं है जब ये नंबर देते हैं। वो आपके ज़माने में 1% गई थी, 0.97% टू बी प्रिसाइज। आपने $51 बिलियन का एक साल में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की तबाही की थी।
اس کو نقصان کیا تھا. اسی وجہ سے آپ کا جو نیٹ جی ڈی پی ہے آپ کے 4 سال میں وہ کتنا بڑا $26 بلین, ہمارا کتنا بڑا $112 بلین. یہ ہے فرق آپ کی پرفارمنس میں. آپ نے کہا جی کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہم نے 300 صرف 25 بیسس پوائنٹ اس میں کہا. آپ نے تو آپ کو تو 6.5% ملا تھا, آپ تو 14.25% پہ لے گئے تھے. یہ آپ کا وائٹ پیپر جو ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جی قیمتیں جو ہے وہ 100 سے 200% جو ہے اب بڑھ گئی ہیں, لیکن آپ نے اپنا ڈیٹا نہیں دیکھا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جی آپ کا ڈیٹا صحیح ہے یا نہیں ہے. آپ کے پاس پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے نمبرز ہیں, اس کے سارا ڈیٹا جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے. آپ جو کہتے ہیں 55 لاکھ میں نے روزگار مہیا کیے اپنی حکومت میں, آپ 32 لاکھ کیا, آپ یعنی قریباً 22 لاکھ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. بھائی صاحب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے کو لیڈر کلیم کرتے ہیں, لیکن وہ تو آپ کے بہت زیادہ یعنی سٹوریز اور آ چکے ہیں, میں اس میں نہیں جاؤں گا. میں آپ کے آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کو شیشہ دکھانا چاہتا ہوں. آپ نے جتنے افلاطون ہیں اپنے کٹھے کر لیں, ان کو کہے کہ ایک فگر ثابت کریں یہ جھوٹ ہے. خان صاحب آپ نے فلڈز کو آپ مد نظر نہیں رکھا. پاکستان آپ سے حکومت لینے کے بعد ابھی معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ورسٹ فلڈز ان ہسٹری آف پاکستان ہوا. آپ اس وقت سیاست کر رہے تھے. آپ مجھے ایک جگہ بتائیں جہاں آپ نے جا کے سیلاب متاثرین کی خدمت کی ہو. اس حکومت نے تمام معاشی تباہی جو آپ چھوڑ کے گئے تھے اس کے باوجود 100 ارب کے قریب خرچ کیا ان متاثرین کے اوپر, ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ 25-25 ہزار روپے پر خاندان کو دیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ تو بڑی ٹیلیتھون کر کے اور وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. کیوں نہیں ان کے لیے کیا آپ نے؟ آپ اپنے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں, اس کو غلط یوزز کر سکتے ہیں. اکٹھا ہو رہا ہے زکوٰۃ کے نام پہ, آپ خرچ کر رہے ہیں سیاست کے نام پہ. آپ تو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے, اس کو ذکر نہیں کرتا, آپ کو یاد ہے ساری سٹوری. تو بات یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے سچ بولیں, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ سیاست. نٹ شل عمران نیازی صاحب, اس ملک کو پی ایم ایل این نے اور میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم 2016 میں اور 2017 میں دنیا کی 24ویں معیشت بنا دیا تھا, 24th اکانومی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پرائس واٹرہاؤس کوپرز دا گلوبل اتھارٹی کی رپورٹ ہے. نہیں ہے تو پڑھ لیں, ابھی گوگل کریں بیٹھ کے. اور پروجیکشن کیا تھی پاکستان کی, جسے پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا, یہ 2030 میں یہ پاکستان دنیا میں جو پریمیم کلب ہے معاشی طاقتوں کی, G20 جسے کہتے ہیں, یہ اس میں شامل ہو جائے گا. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آئے تھے, آپ کو اتنا اچھا بیس ملا تھا, آپ اس کو ری بلڈ کرتے, کنسولیڈیٹ کرتے, اس کو آگے لے کے جاتے. یہ 20-30 کو آپ 2-4 سال کم کرتے. اگر ہمیں دوبارہ حکومت ملتی ہم شاید 2026-27 میں پاکستان کو G20 کا ممبر بنا دیتے. لیکن آپ نے پاکستان کو کہاں چھوڑا آپ کو پتا ہے؟ 47th اکانومی, 47ویں نمبر. آپ نے 50% تباہی کر دی. دنیا کی 24ویں معیشت کو 47ویں, یہ شرمناک ہے. یہ ہے نٹ شل کہ پاکستان کو آپ نے کہاں لیا, 24ویں معیشت دنیا کی, اور 47ویں معیشت پہ آپ نے چھوڑا. اور اس کا سارا جو امپیکٹ ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. مہنگائی ہو, تباہی ہو, روپے کی قدر ہو, قرضے ہوں. یہ ملک 1750 ارب اس کا سالانہ انٹرسٹ اور ڈیٹ سروسنگ ہوتی تھی. آپ کی تباہی نے اس کو 5000 ارب پہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ ہے وہ پرابلم جو پاکستان کی عوام آج فیس کر رہی ہے. یہ ہے وہ پرابلم جس کی وجہ سے آئی ایم اپنی جو ہے ڈکٹیشن ہمیں دیتے, اور ہمیں آپ کے کیے ہوئے معاہدے کو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. نیشنل ساورن کمٹمنٹس کو ہم آپ کی جو کی ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں. جو آپ مہربانی کریں, اور آپ جب یہ لوگوں سے خطاب کریں, آپ جوش خطابت میں جھوٹ مت بولیں, جو کہ آپ پرانے عادی ہیں. آپ صادق امین نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے. آپ کے اوپر اب وہ جب دوسروں کو جب چور کہتے ہیں تو یہ بفٹنگ ہے کہ آپ کو ڈاکو کہا جائے, بہت بڑا ڈاکو کہا جائے. آپ کو تو اتنے بڑے سکینڈل نکل چکے ہیں, اربوں کو تو آپ نے ہیرے لے لیے لوگوں سے, آپ نے گھڑیاں بیچ دی ہیں. کیا کام نہیں آپ نے کیا. تو مہربانی کریں آئندہ, اگر آپ نے کہا جی 99 میں بھی اس آبدار نے معیشت کا تباہ کر کے چلا گیا تھا, آپ کو شرم آنی چاہیے.
इसहाक डार ने 6 नवंबर 1998 को मीशत संभाली थी। हमने जब एटमी धमाके किए थे वो भी बड़ा मुश्किल फैसला था कि एक तरफ $5 अरब की पेशकश थी प्रेसिडेंट क्लिंटन की मियां नवाज शरीफ साहब को, और दूसरी तरफ यह था कि मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बना दे एटमी धमाके करके। इंडिया का 5 धमाकों के मुकाबले 6 धमाके किए, लेकिन हमें पता था हमारे वो मुआशी पाबंदियां लगेगी, हमें पता था IMF प्रोग्राम अपना सस्पेंड कर देगा, हमें पता था कि दुनिया हमें पूरी तरह स्क्वीज करेगी और हमें यानी स्क्रू करेगी ताकि हम गोडे टेक के माफी मांगे कि हमने क्यों एटमी धमाके किए। हमने तो वो नहीं हुआ। 6 नवंबर 1998 को जब मैंने अपना मईशत संभाली, $414 मिलियन थे स्टेट बैंक में, $2 अरब पे करने वाले थे, और जब 30 जून तक हमारी अल्लाह के फजलो करम से ये $2.4 अरब के रिजर्व थे, $2 अरब अदा करने के बाद, और उस वक्त इंपोर्ट का बिल जो कि रिजर्व उसके लिए जरूरी है कितने महीनों के, उस वक्त हमारी इंपोर्ट 8 अरब से जरा ऊपर थी, यानी आपके पास ऑलमोस्ट 3.5 महीने के रिजर्व थे। तो आप खुदा का खौफ करें, वो तो आपके पुराने जो सियासी जिसको आपने बैत की थी फिर छोड़ दिया, वो आपकी आदत है, आप लोगों से मिलते हैं फिर उनकी दोस्ती उनको यूज करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो उस वक्त तो आपके गुरु जनरल मुशर्रफ थे और उन्होंने तो कोई और वजह थी उनकी कू करने की। तो मुझे मत बताएं कि हुकूमत बिल्कुल मईशत स्टैंड अलोन खड़ी हो चुकी थी, IMF वापस आ चुका था, हमारे रिजर्व 3.5 महीने के इंपोर्ट्स थे, चेक करें नंबर्स। इस स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दिया करें, ये शर्मनाक है। आप अपने को लीडर क्लेम करते हैं तो फिर आपको बिहेव भी लीडर की तरह करना चाहिए, एक घटिया आदमी की तरह नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान के दौर में रिकॉर्ड कर्जे लिए गए हैं। इमरान खान साहब अपने अफलातून इकट्ठे कर लें, एक नंबर गलत साबित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सैलाब पाकिस्तान की तारीख की तबाहकुन